بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک لائبریری اسٹوڈیو یوٹیوب چینل پہ آپ تمام ناظرین کو 10 روزہ دورہ فلسفہ حج کی 5ویں نشست میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی نشست میں ہم حج کرنے کی فضیلت اور سب سے پہلے حج کب کیا گیا، کس نے کیا، اور پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے حج کیے، اور حج کس طرح سے ہوتا ہے، اس کے مختصر مسائل اور جتنے ارکان ادا کرتے ہیں وہ تمام چیزیں، اور پھر کن کن مقامات پر نماز ادا کرنا افضل ہے۔ آج کی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے، اور آج کا سلیبس ہم نے حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب حج اور عمرہ کے مسائل اور فضائل سے لیا ہے۔ تو چلیے اپنی آج کی 5ویں نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے حج کرنے کی فضیلت۔ احادیث مبارکہ میں حج ادا کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، وہ اس سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول ہوتی ہے، اور اگر اس سے بخشش طلب کریں تو انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبروک کا بدلہ جنت ہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اس گھر یعنی کعبہ کا حج کیا، پس وہ نہ تو کسی عورت کے قریب گیا اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو تمام گناہوں سے پاک ہو کر اس طرح واپس لوٹا جیسے اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ سے چند باتیں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو میں پوچھنے آیا ہوں آپ مجھے بتائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے حاجی کے متعلق پوچھنے آئے ہو کہ جب وہ گھر سے روانہ ہوتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور جب وہ سر منڈاتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور بیت اللہ کا آخری طواف کرتا ہے تو اسے کتنا ثواب ملتا ہے۔ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، جو میرے دل میں تھا آپ اس سے ذرا بھی آگے پیچھے نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حاجی اپنے گھر سے چلتا ہے تو اس کی سواری کے اٹھنے والے ہر قدم کے بدلے اسے ایک نیکی ملتی ہے، اور اس کا ایک گناہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب وہ میدان عرفات میں قیام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہو جاتا ہے اور فرماتا ہے، میرے بندوں کو دیکھو، وہ شکستہ حال اور غبار آلود ہیں، گواہ ہو جاؤ کہ میں نے ان کے تمام گناہ بخش دیے، خواہ وہ بارش کے قطروں اور ٹیلے کے ذروں کے برابر بھی ہوں۔ اور جب وہ جمرات کو کنکریاں مارتا ہے تو اسے اندازہ نہیں کہ اسے کتنا ثواب ملتا ہے، اور اس کے ثواب کا صحیح علم مرنے کے بعد قیامت کے دن ہی ہوگا۔ اور جب وہ بیت اللہ کا آخری طواف کر لیتا ہے تو اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ پیدائش کے دن تھا۔ اب آگے ہے کہ سب سے پہلے حج کس نے ادا کیا؟ تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرشتوں نے ادا کیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل فرشتوں نے بیت اللہ شریف تعمیر کیا۔ زمین پر رہنے والے ملائکہ کو اللہ تعالیٰ نے اس کے طواف اور حج کرنے کا حکم دیا تھا، تو سب سے پہلے بیت اللہ کا طواف فرشتوں نے کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام طواف سے فارغ ہوئے تو فرشتوں سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے آپ کو حج کی مبارکباد دیتے ہوئے عرض کیا کہ ہم نے آپ سے 2000 سال قبل اس کا حج کیا۔ فرمایا، تم دوران طواف کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا، ہم یہ کلمات پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ کی ذات پاک ہے، تمام ثنا اور تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ تعالیٰ سب سے بزرگ و برتر ہے۔ شیخ ازرقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے تو وہ غبار آلود تھے۔ آپ نے پوچھا کہ یہ غبار کیسا ہے؟
انہوں نے عرض کیا کہ میں بیت اللہ کی زیارت کر کے آ رہا ہوں اور حجر اسود کے پاس فرشتوں کا ہجوم تھا، اور یہ وہ غبار ہے جو ان کے پروں کی وجہ سے اڑا۔ اور پھر ہے کہ سب سے پہلے انسانوں میں سب سے پہلے حج ادا کرنے والے سیدنا آدم علیہ السلام ہے۔ ابن خزیمہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے تمام حج پیدل فرمائے، اور ان کے حج کی تعداد 300 اور عمروں کی تعداد 700 ہے۔ پہلے حج کے موقع پر عرفات میں جبرائیل امین علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اے آدم، آپ کا حج مقبول ہو، ہم نے آپ کی ولادت سے 50,000 سال پہلے اس گھر کا طواف کیا ہے۔ اب چلتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج ادا کرنے کی تعداد۔ تو ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف ایک حج 10 ہجری میں ادا فرمایا، اسی کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، جبکہ ہجرت سے پہلے حج ادا کرنے کے بارے میں مختلف آراء بیان کرتے ہیں، مختلف رائے ہیں، جن میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 2 حج ادا کیے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے 3 حج ادا کیے۔ یاد رہے کہ یہ وفود انصار کی ملاقات کے حوالے سے، یعنی جو انصار کے وفد سے ملاقات ہوئی تھی اس حوالے سے، اور یہی وجہ ہے کہ امام قسطلانی نے اس قول کے بعد کہا کہ بات اس سے پہلے ادائیگی حج کے منافی نہیں، اور امام زرقانی رقم کرتے ہیں کہ یہ تو اعلان نبوت کے بعد کی بات ہے، رہا معاملہ بعثت سے پہلے کا تو اسے اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ امام حاکم نے صحیح سند کے ساتھ حضرت سفیان ثوری سے نقل کیا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے متعدد حج ادا فرمائے، یعنی بہت زیادہ حج ادا کیے۔ امام ابن جوزی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے قبل جو بھی حج ادا فرمائے ان کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے ہر سال حج ادا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں جہانوں میں کامل فلاح نصیب فرمائے۔ اب چلتے ہیں کہ حج کے جو 5 دن ہیں، 8 ذوالحج سے لے کر 12 ذوالحج تک، ان میں کون کون سے امور سر انجام دیے جاتے ہیں، اس کی ترتیب جو ہے وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، کیونکہ حج کی جو صحیح مناسک ہیں وہ 8 ذوالحجہ سے ادا ہو کر 12 ذوالحج تک جاتے ہیں۔ تو ان میں سب سے پہلے ہے 8 ذوالحجہ، اس میں غسل یا وضو کریں، حج کی نیت سے احرام باندھیں، نماز فجر کے بعد احرام باندھیں، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، آب زمزم پئیں، ظہر سے پہلے مینا کے لیے روانہ ہو جائیں، تلبیہ کثرت سے پڑھتے رہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک۔ مینا میں نماز ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ادا کریں اور مینا میں تمام رات قیام کریں، تو اس سے حج کا پہلا دن مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہے 9 ذوالحجہ، نماز فجر مینا میں ادا کرنے کے بعد میدان عرفات میں جائیں۔ اگر کسی وجہ سے 9 ذوالحجہ کے دن یا اس رات بھی کوئی عازمین حج جو ہے وہ یہاں پہنچنے سے رہ جائے گا تو پھر اس کا حج ادا نہیں ہوگا، یعنی اس کے بعد میدان عرفات میں جو ہے وہ نماز ظہر ادا کریں، سورج غروب ہونے تک میدان عرفات میں رہیں، پھر میدان عرفات میں نماز مغرب ادا نہ کریں بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ جائیں، نماز مغرب اور نماز عشاء مزدلفہ میں ایک ساتھ ملا کر ادا کریں، 70 کنکریاں اکٹھی کریں، تمام رات مزدلفہ میں قیام کریں، تو یہاں تک آپ کا حج کا دوسرا دن مکمل ہو گیا۔ پھر شروع ہوتا ہے حج کا 10واں دن، 10 ذوالحجہ۔ نماز فجر امام کے ساتھ مزدلفہ میں باجماعت ادا کریں، اور اگر ممکن نہ ہو تو پھر انفرادی طور پر بھی ادا کریں، یعنی اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر سورج نکلنے کے بعد مینا جائیں، جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان کو 7 کنکریاں ماریں، رمی سے فارغ ہونے کے بعد جانور کی قربانی کریں، قربانی کے بعد جو ہے یہ سر منڈوائیں یا بال کٹوائیں، لیکن عورتیں جو ہے یہ قصر ہی کریں گی، یعنی ایک پور کے برابر بال کٹوائیں گی۔ پھر حرام کھول دیں، مکہ مکرمہ میں بیت الحرام میں جائیں، طواف زیارت کریں، 2 رکعت نماز مقام ابراہیم کے قریب ادا کریں، آب زمزم پئیں، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کریں، اور پھر مکہ مکرمہ میں قیام نہ کریں بلکہ واپس مینا چلے جائیں۔ اس طرح یہ 10 ذوالحجہ کا جو تیسرا دن ہے حج کا یہ بھی مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہے 11 ذوالحجہ، زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر 7 کنکریاں ماریں، اور رمی یعنی جمرہ اولا چھوٹے شیطان سے شروع کریں، پھر جمرہ وسطیٰ یعنی درمیانے شیطان پر جائیں، اور پھر جمرہ عقبہ یعنی بڑے شیطان پر جائیں، ان کو 7 کنکریاں ماریں اور پھر عبادت کے لیے مینا میں قیام کریں۔ تو یہ آپ کا چوتھا دن حج کا مکمل ہو گیا۔
پھر اس کے بعد 5واں اور آخری دن ہے 12 ذوالحجہ۔ زوال کے بعد تینوں جمرات پر جا کر 7 کنکریاں ماریں اور سورج غروب ہونے سے پہلے مکہ مکرمہ جائیں، الوداعی طواف کریں، تو الحمدللہ آپ کا جو حج ہے یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی حاضری کے لیے تشریف لے جائیں۔ اگر کسی بیماری یا کسی بھی عذر کے باعث 12 ذوالحجہ کو نماز مغرب سے پہلے مینا سے روانہ نہ ہو سکے تو 13 ذوالحجہ کو بقیہ 21 کنکریاں مار کر پھر بھی روانہ ہو سکتے ہیں۔ اب اگلا موضوع ہے کہ کن کن مقامات پر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ تو احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات ہیں جن پر نماز پڑھنے کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسجد اقصی اور میری مسجد میں نماز پڑھے اسے 50,000 نمازوں کا، اور جو مسجد حرام میں نماز پڑھے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں چاہتی تھی کہ خانہ کعبہ میں داخل ہو کر نماز پڑھوں، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے خطیم میں داخل کیا اور فرمایا کہ خطیم میں نماز پڑھو۔ جو خانہ کعبہ کے دونوں کونوں کے سائڈ پہ جو ایک دیوار بنائی ہوئی ہے اس کے اندر والا بھی جو حصہ ہے اسے خطیم کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خطیم میں نماز پڑھو، اگر تم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتی ہو تو یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، لیکن تمہاری قوم نے کعبہ بناتے وقت اسے چھوڑ دیا اور اسے کعبہ سے باہر کر دیا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنا چاہے تو پھر وہ خطیم کی جگہ پر جا کر نماز پڑھنے کی سعادت حاصل کرے، کیونکہ جتنی فضیلت خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی ہے اتنی ہی فضیلت اس جگہ پر نماز پڑھنے کی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے سنا کہ جس شخص نے بیت اللہ کا طواف کیا اور 2 رکعت نماز ادا کی گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز دوسری مساجد کی 1000 نمازوں سے افضل ہے سوائے مسجد حرام کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے مسجد نبوی میں 40 نمازیں متواتر ادا کی اس کے لیے جہنم، عذاب اور نفاق سے نجات لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح حضرت اسید بن زہیر انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرہ کرنے کے ثواب کے برابر ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے آخری حصہ میں ذوالخلیفہ پہنچے۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ بطحا مبارکہ یعنی برکت والی جگہ پہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالخلیفہ کی کنکریلی یعنی پتھریلی زمین میں اپنا اونٹ بٹھایا اور وہاں نماز پڑھی۔ نافع کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر جو ہیں وہ بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ یہ تھا ہمارا آج کا مختصر سا سیشن۔ انشاءاللہ کل کی نشست میں دوبارہ ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔